اللہ کا، اللہ، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت مستفاد ہے. اللہ ہے یعنی لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے اللہ کا، لا معبود بحق الا اللہ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کو پہلے لایا گیا، رب کو بعد میں لایا گیا، کیوں؟ یعنی لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا اس کی صفت ربوبیت پر، پہلے اللہ کو لایا گیا پھر رب کو لایا گیا، ایسا کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ هو العلم الخاص به، جی یہ جو نام ہے اللہ کا علم ہے، یہ علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا نام ہے، علم ہے. والذی تتبعہ جمیع الاسماء، اب بقیہ جو اسماء ہیں اسی کی تابع ہیں، اس لیے کہ ایک نام ہوتا ہے، نام ذاتی نام، پھر بقیہ جو صفات آتی ہیں وہ اسی علم کے، اسی ذاتی نام کے تابع ہوتی ہیں. تو اللہ یہ اسم الجلالہ، یہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور بقیہ تمام اسماء اس کے تابع ہیں. والذی تتبعہ جمیع الاسماء، ایک وجہ تو یہ کہ جب یہ علم ہے تو نام پہلے ہوتا ہے، صفات بعد میں ہوتی ہے، جی. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام اسماء، جی تمام کے تمام اسماء ہمیشہ اس کے ساتھ، ہمیشہ سے اس کے ساتھ، جی. تو اللہ کا یہ علم ذاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ربوبیت، چونکہ یہ وصف ہے بعد میں لایا گیا علم ذاتی کے بعد. اور جو عقیدے کا مسئلہ اس سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انبیاء کرام کو بھیجا گیا اس وقت بھیجا گیا جب لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے. رب مانتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، یہ سب قرآن حکیم میں ہے. کہ کفار مکہ بھی ان تمام اوصاف کو مانتے تھے کہ رب اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، مدبر اللہ ہی ہے، متصرف اللہ ہی ہے. ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ الوہیت پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کو معبود نہیں مانتے، کہ اللہ ہی معبود ہے یہ نہیں مانتے تھے وہ. اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر رکھا تھا. تو تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا کہ انہیں بتائیں کہ توحید کیا ہے. تو اللہ سے الوہیت مستفاد ہے کہ دنیا میں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا کہ ان کے سامنے توحید کو اجاگر کریں، ورنہ یہ تو رب مانتے ہیں، مجھے مدبر مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن میری عبادت نہیں کر رہے ہیں. اس کا جواب ایک مفسر لکھتا ہے لِأَنَّ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ يُنْكِرُونَ الْأُلُوهِيَّةَ فَقَط، رسولوں کو جن کے پاس بھیجا گیا وہ الوہیت کا انکار کرتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. لہذا الوہیت پہلے ہے، توحید پہلے ہے. اگر توحید نہ ہو تو انسان کا ہر عمل باطل ہے، یہ بتایا گیا. توحید پہلے ہے، اگر توحید نہ ہو تو انسان کا ہر عمل باطل ہے. آج ضرورت ہے کہ توحید کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. توحید پتہ نہیں کن کن شکلوں میں آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے. یہ وہ توحید نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا کی تھی. یہ وہ توحید
نہیں ہے جو آج کل کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، جو ہمارے سلف کے پاس توحید تھی۔ تو وہی توحید مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور صحابہ کرام نے امت کو بتایا، اور یہ وہی توحید ہے جس پر سلف قائم رہے۔ لہذا سلف کے منہج توحید کو چھوڑ کر کے کوئی اور اگر توحید کا منہج بتا رہا ہے کہ یہ توحید کا منہج ہے، غلط الفاحش، غلط ہے، یہ وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ جو سلف کے منہج کے خلاف ہو وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ لفظ اللہ پر بحث تھی، للہ کہ اللہ کو پہلے کیوں لایا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو صفت لائی گئی ہے رب العالمین بعد میں لائی گئی۔ یہ اللہ کی اتنی پیاری صفت ہے رب، اس صفت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ذکر فرمایا ہے اپنی حمد کے بعد، الحمدللہ کے بعد اپنی یہ صفت ذکر فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ صفت بہت عظیم الشان ہے، اس لیے کہ الحمدللہ کہنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس صفت کو ذکر فرمایا۔ اور میں نے یہ بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عظیم شے کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پہلے اکثر جگہوں پر الحمدللہ یہ کلمہ ضرور ذکر فرماتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے کہ حضرت آدم سے خطا ہوئی، حوا سے خطا ہوئی تو انہوں نے اسی صفت کو وسیلہ بنایا۔ آج وسیلے کے نئے نئے طریقے رائج ہیں، کسی شخصیت کا وسیلہ، کسی پیر کا وسیلہ، کسی مردے کا وسیلہ۔ دیکھیں خطا ہونے کے بعد ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالی سے رحم کی بھیک مانگی، بخشش کی بھیک مانگی، لیکن کس صفت کا حوالہ دیا؟ تمام صفات کو چھوڑ کر کے صفت ربوبیت کا حوالہ دیا، اس کا وسیلہ لیا۔ تو نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم حسن کو آپ دعا میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبیوں کی دعا یہی، اولیاء کی دعا یہی، ہمارے نبی کی دعا یہی، ربنا سے شروع ہو کر یہاں تک کہ شیطان نے بھی جب مہلت یعنی انذار کے بارے میں کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے، تو اس نے اسی صفت کا حوالہ دیا، جی اسی صفت کا اس نے حوالہ دیا۔ کیا کہا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، رب فانظرنی، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے۔ یہ جو دعا وہ مانگ رہا ہے وہ بھی ربوبیت کے حوالے سے مانگ رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آدم حوا کی دعا قبول ہوئی اور اس کی بھی دعا قبول ہو گئی، اسے بھی قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ یہ صفت ایسی ہے کہ اگر مطلق بولی جائے تو صرف اللہ پر بولی جائے گی، مطلق غیر اللہ پر اس صفت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی اس صفت کا اطلاق ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا۔ وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، دیکھیں رب کی اضافت کا کی طرف ہے، بغیر اضافت اطلاق الرب بلا اضافت خاصۃ باللہ تعالی، خاص باللہ تعالی، یعنی رب کا اطلاق بغیر اضافت کے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ رب الدار، رب البیت ایسا لوگ بولتے ہیں، پھر بھی رب کا اطلاق وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اور مطلق تو لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔